توجہ بھی فرماتے جا رہے ہیں آپ. فرمایا زور سے کہو. اب انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ اچھا اب آگے بڑھو. کیا تھا جملہ؟ دیکھیے یاد ہو گئی اذان. ذہن اور حافظہ کتنا اچھا ہے. حافظے کی قوت کا کیا کہیے. حضرات صحابہ کرام نے تو اپنا تمام حافظہ اور اپنی تمام میموری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے وقف کر دی تھی کہ یہاں جو ہے ہارڈ ڈسک پر جتنی جگہ ہے اس پر تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن نقل کرنا ہے اور اس کو زندگی میں اتارنا ہے. جتنے بائٹس ہیں نا میموری کے سب اسی میں صرف ہوں گے. طے کر لیا تھا. ورنہ ان کو شجرہ اپنا اور اپنا جو فیملی ٹری ہے وہ اتنا یاد کہ کسی بچے کو آپ پوچھو بلا کے تو وہ اپنے سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک پڑھ لیتا تھا. اتنا ان کو یاد. لیکن فرماتے ہیں اشعار جو 200-300 اشعار تو ہر ایک آدمی کو وہاں پر یاد. اور ہم کو تو لے دے کر کے 2-4 حدیثیں بھی یاد ہو تو فبہا اور زہ نصیب. حالانکہ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد ہونے چاہیے. ہمیں چھوٹی چھوٹی احادیث بھی ہیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے ہم کو اور ترجمہ کے ساتھ یاد ہونی چاہیے. بلکہ ہمارے بچوں کو بھی یاد کروائی جانی چاہیے. مدرسے کے اندر محفوظات کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے اور کرواتے ہیں الحمدللہ. حافظہ ایسا زبردست صحابہ کرام کا کہ جو سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بالکل یاد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میموری کے لیے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب باتیں تحریر فرمائی. لیکن آج جو ہے موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا اگر اس کو آپ کے سامنے ذکر کروں. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. شہادت دی. شہادت کو سمجھتے بھی ہیں. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ مانا ہوا اس کا. اس کو بھی مانتے تھے, وہ اللہ کو بھی مانتے تھے, لیکن تھوڑی ملاوٹ کرتے تھے. اس بنا پر کہ ایک صحابی نے ایک صاحب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے پوچھا کتنے اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا 6 زمین میں 7واں آسمان میں. کیونکہ الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ میں نے جو ہے اپنے دیوتا رکھے ہیں. اولاد مانگنی ہو تو الگ مانگتے ہیں اور مال لکشمی مانگنا ہو تو الگ مانگتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے ابھی ایک نئی چیز شروع ہوئی کہ بھئی سرسوتی وندنا کیا جائے. کیا جانتے ہو سرسوتی وندنا؟ علم کی دیوی ہے, اس کی پوجا کی جائے. روزانہ نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں. تو اچھا یہ بتاؤ کہ جب تکلیف اور مصیبت آتی ہے جب کس کو پکارتے ہو؟ کہا جب تو اوپر والے کو ہی پکارتا ہوں. فرمایا کہ جو تکلیف میں کام آئے وہی تو اصل میں خدا ہوتا ہے. تو ماننا چاہیے تو اسی کو ماننا چاہیے. راحت کے تو سب ساتھی ہیں لیکن دکھ کا ساتھی اصل میں ساتھی کہلاتا ہے. تکلیف میں کام آئے تو وہ اصل میں جو ہے دوست کہلاتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں دوستاں باشد کے گیرت دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی. کہ بھائی سچا دوست وہ ہے کہ جب دوسرا پریشان ہو حیران ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ لے یعنی اس کی مدد کرے. ایک دوست کو کوئی مار رہا تھا بہت بری طرح سے, دوسرا دوست جا کے پہنچا, دونوں ہاتھ اس کے پکڑ لیے. سامنے والے کو اچھا خدمت کا موقع ملا, اس نے خوب پٹائی کی اچھی طرح سے. اس نے کہا بھی کہ چھوڑ میرے دونوں ہاتھ, تو نے تو اور مجھے پریشان مار کھلوا رہا ہے. کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے کہ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ پریشانی میں دوست کے دونوں ہاتھ کو پکڑے. اس لیے میں نے پکڑے ہیں تیرے ہاتھ. اب یہ ہاتھ پکڑنے کا معنی ہی نہیں سمجھا ہوگا. ہاتھ پکڑنے کا مطلب ہے کیا یہاں؟ یعنی مدد کرے, تعاون کرے, نصرت کرے, ہیلپ فل بنے اس کے لیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہو گیا. فرماتے ہیں آگے بڑھو اب ذرا. اب سوچنے لگے کہ کیسے کہوں.
اس لیے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو پھر یہ شہادت اتنے سب لوگوں کے سامنے میں گواہی دے دوں گا کہ میں نے آپ کو رسول مانا ہے، اور یہ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے جو نہیں لائے تھے ایمان، وہ محمد کو محمد ابن عبداللہ تو مانتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ اور جتنے جو ڈس بیلیورز اسکالرز ہیں جنہوں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اچھے رائٹرز بھی رہے ہیں وہ، لیکن ان کا نظریہ جو ہے لکھنے میں یہی رہا ہے کہ محمد ابن عبداللہ پہ لکھا جائے، محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے نہیں لکھتے۔ اس لیے وہ بات پیدا بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہو، اب توجہ بھی ہو رہی ہے، اس بنا پر کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ کیوں کہتے ہو، جب کہنا یہ زور سے کہہ لو۔ انہوں نے اور آگے بڑھے اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان کے کلمات کو بھی ٹھیک کیا کرو دوستو، اذان صحیح کرنے کی چیز ہے، قرآن پاک بھی صحیح کرنے کی چیز ہے، الفاظ اذان کو بھی صحیح کیجئے، اذان کے ساتھ ساتھ اقامت کے کلمات بھی صحیح کیجئے، درست اسے ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ جب اذان مکمل ہوتی ہے تو دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ اسے دعوت تامہ کہا، اسے کمپلیٹ میسج آف اسلام کہا۔ اذان جب اتنا مکمل پیغام ہے اسلام کا، بتائیے جب نماز کتنا مکمل پیغام ہوگا۔ اذان سے دل گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ حرم میں اذان ہو رہی ہو، آپ وہاں بیٹھے ہوں، پھر دیکھیے کہ کیا دل کا حال ہوتا ہے، کیسی بے ساختہ آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں، کیسی پرنم آنکھیں ہوتی ہے وہاں کی اذان پر۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اب آگے بڑھو۔ اب تو آگے کوئی پرابلم نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا جنکشن تھا، وہاں سے آگے گزر گئے، جو سب سے ڈیفیکلٹ پوزیشن تھی وہاں سے آگے گزر گئے، اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے، چیک پوسٹ تھا بہت بڑا، وہ پاس ہو چکا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں بڑھو آگے، حی علی الصلاۃ، پھر فرمایا زور سے کہو حی علی الصلاۃ، پھر آگے بڑھو، فرمایا حی علی الفلاح، دیدار کے لیے بلا رہے ہیں میرے پروردگار، حاضری کے لیے بلا رہے ہیں، دیکھو نا میرا دربار کھلا ہے، آ جاؤ میرے دیدار کے لیے، میری زیارت کے لیے، تم سے ملاقات کا میں نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ کوئی بادشاہ تمہیں دن میں 5 مرتبہ ملاقات کا وقت نہیں دے گا، اور میں نے تمہیں 5 مرتبہ ملاقات کا وقت دیا ہے، آ جاؤ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ تاکہ میرے بندے کہلاؤ۔ فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کامیابی کہاں کہاں تلاش کرتے ہو، کہاں ڈھونڈتے ہو، سکسیس کو کہاں ڈھونڈتے ہو، زندگی کے مختلف مراحل میں ڈھونڈا ہے تم نے، ناکام ہو کے لوٹ کے آئے ہو۔ اے دنیا کے ناکاموں، آ جاؤ مسجد میں خدا کے دربار میں اپنا سر جھکاؤ، دیکھو کامیابی دونوں جہان کی ملتی بھی ہے یا نہیں۔ حی علی الفلاح۔ اب آگے کی بات کہو، پھر وہی بات، ذرا اپنی تواضع، اپنی عبدیت، اپنی بندگی کا اقرار، اللہ کی بڑائی کا اظہار، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اذان مکمل ہو گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اب جا سکتے ہو۔ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، کہاں جاؤں میرے محبوب، اب جانے کا وقت نہیں رہا۔ کیا جواب دیا، آگے کیا ہوا، آج وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ کل اگر زندگیاں باقی ہے تو اس کی تفصیل عرض ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اجرنا من النار يا مجير، اجرنا من النار يا مجير، اجرنا من النار يا مجير۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب